السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمیں ہر وقت ہر ٹائم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے عظیم ذات پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ میں جب بھی جس بھی حال میں رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں جی ویلوگ کا آغاز۔ آج میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے بنا رہی تھی ویجیٹیبلس چکن سینڈوچ، ٹھیک ہے جی۔ اس کا مٹیریل بنا کے رکھ رہی ہوں۔ ابھی سینڈوچ نہیں میں بناؤں گی کیونکہ اب سمجھ ہی نہیں آ رہی، آج کل رمضان ہے، آپ کو پتہ ہے بچوں کے لنچ باکس میں ہم کیا دیں ان کو مجھے تو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور وہ بھی مجھے ڈیلی کہتی ہے ماما آپ مجھے بہت بورنگ لنچ باکس دیتی ہے، مجھ سے نہیں یہ کھایا جاتا۔ میں نے کہا بیٹا میں آپ کو یمی اور فنی لنچ باکس بھی دے دوں نا، آپ تب بھی کچھ نہیں کھا کے آتی، آپ کا تو یہ پرابلم ہے۔ میں ہر دوسرے دن شانزے کی میم کو، کلاس ٹیچر کو کال کرتی ہوں اور ان کو ہر دوسرے دن بتاتی ہوں کہ میم آج بھی شانزے نے لنچ نہیں کیا تو پلیز تھوڑا سا شانزے کو لنچ کروا دیا کریں۔ تو بہرحال بچوں کو نا بس بڑا مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا۔ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی ماما بہت بورنگ ہے، مجھ سے یہ نہیں کھایا جا رہا۔ تو اب مجھ سے بھی نا جیسے جیسے اب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے رمضان مبارک کا، تو اب نا بس مجھ سے بھی سحری نہیں ہو رہی۔ پہلے تو بس پہلا جو عشرہ ہوتا ہے نا اس میں تو ہم بڑے جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پھر دوسرے میں تھوڑا سلو، اور تیسرے میں تو بالکل ہی سلو ہو جاتی ہوں سحری میں۔ سحری کی سمجھ ہی نہیں آتی سحری کیا کریں، اور جو سمجھ آتی ہے وہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے اور پھر اس میں پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اس کھانے میں، تو میں پھر اس سے تھوڑا اوائڈ ہی کرتی ہوں۔ میں کہتی ہوں یہ نہ ہی کھاؤں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں نے کہا چلے آج میں نا سینڈوچ کا نا ساری چیزیں بنا کے ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں، صبح سحری میں ایک آدھا سینڈوچ لے لوں گی، اور میں ایک وہ بھی بنا کر کھاتی ہوتی ہوں جو کا دلیا، اس میں چیا سیڈ ایڈ کر لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا بس اس طرح کی ذرا تھوڑی لائٹ ویٹ سیری کریں کیونکہ افطاری بہت زیادہ وہ ہیوی ہو جاتی ہے، پکوڑے شکوڑے یہ وہ، تو وہ بس مسئلہ نا پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اکثر رمضان میں یا رمضان کے بعد طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسٹمک کی بس ہو جاتی ہے اس پہ لوڈ ڈال ڈال کے۔ اور سحری میں ویسے بھی پھر کھا کر تھوڑا لیٹ نہیں ہوتا ہے نماز کے بعد، تو وہ اور مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اب تھوڑا لائٹ ویٹ ہو جائے، اب جو اگلے 10 روزے ہیں نا 8 روزے یہ ذرا ہلکا پھلکا ہو جائے، تو میں نے نا پھر کھیرے وغیرہ، بند گوبھی، ٹماٹر، یہ ساری چیزیں لے کر اچھے سے واش کیا، واش کرنے کے بعد چکن کو انڈوں کو بوائل کر لیا۔ اب یہ میں بنا کر نہیں رکھتی کیونکہ اس کی یہ ریزن ہے کہ پھر مجھے نا ایسے لگتا ہے جیسے اس کا نا ٹیسٹ تھوڑا سا خراب ہو گیا، سب چیزوں کو اگر میں مکس کر کے رکھ دوں گی مایونیز کے اندر۔ تو بس مجھے یہ جب جتنی چاہیے ہوں گی نا میں پھر اتنی لے لوں گی، لینے کے بعد پھر میں اس کو اچھے سے مایونیز میں مکس کر کے اور بھی جو مجھے سوس اس میں ایڈ کرنی ہے وہ کر کے، تو پھر میں ایزیلی آرام سے بنا کر نا تازہ تازہ سینڈوچ خود بھی کھاؤں گی، اپنی بیٹی کو لنچ باکس میں بھی دوں گی۔ تو میں نے کہا چلیں جی میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میرے اس آئیڈیا سے آپ کو بھی آئیڈیا آ جائے، آپ کی بھی سحری تھوڑی آسان ہو جائے، آخری عشرہ آپ کا بھی آسان ہو جائے اور یہاں جی جو کھانے پینے کے شوقین ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہاں عمر بنا رہے تھے مٹن برین بنا رہے تھے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کا برین پہلے کم تیز ہے جو آپ لوگ یہ بنا بنا کر کھاتے ہیں اور برین تیز ہو جائے۔ تو خیر مجھے تو مٹن برین بالکل نہیں پسند، میں بہت سلیکٹڈ چیزیں کھاتی ہوں، بہت سلیکٹڈ ڈشیں کھاتی ہوں، تو مجھ سے نا ہر ڈش کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوتا اور ہر ڈش کے ساتھ میرا ٹیسٹ نا ڈیولپ بھی نہیں ہوتا۔ میں بہت ذرا اوکھے طریقے سے نا کھانا کھاتی ہوں، جو مجھے بس پسند ہے میں نے وہی کھانی ہے، جو مجھے نہیں پسند وہ مجھ سے ایون مجھ سے ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب لوگ اتنا غصہ کرتے ہیں کہ جو کھانے والی چیزیں نا وہ آپ نہیں کھاتی، اور جو نہیں کھانے والی چیزیں نا وہ آپ نے اپنے کھانے میں ایڈ کی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو اسکپ کریں، ان کو ایڈ کریں جن سے کوئی فائدہ بھی ہو۔ میں نے کہا آپ لوگ صحیح کہتے ہیں لیکن بس میرا وہ ٹیسٹ ہی نہیں بنتا، مجھے مزہ ہی نہیں آتا۔ تو لیکن خیر یہ چیزیں ہیں تو اچھی۔ تو یہاں جی سحری میں عمر صاحب بنا رہے ہیں مٹن برین، اور میں نے کہا آپ تو بڑے سلو لگے ہوئے ہیں، لیا میں تھوڑی تاڑی ہیلپ کر لے آئے، میں تھوڑی تاڑی ہیلپ کردا، پنجابی بھی صحیح نہیں بولنا آ رہی۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ رہنے دیں، آپ جا کے بیٹھے میں خود بنا لوں گا۔ میں نے کہا نہیں میں تھوڑی تھوڑی آپ کی ہیلپ کر دیتی، لیکن پھر بھی ہم عورتیں عادت سے مجبور، تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی چمچ لگا کر آ جاتی تھی لیکن عمر صاحب فل جوش اور جذبے کے ساتھ لگے ہوئے مغز بنانے، بڑا اچھا بناتے ہیں، بہت کم کوکنگ کرتے ہیں اور لیکن جتنی بھی کرتے ہیں اچھی کرتے ہیں۔ تو یہاں جی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا، چائے والوں کا میں کہا تسی چاہ پیو تو نالے انہوں نے میرے کو گاجر دا حلوہ بھی بنوایا سی، آج تو 3 دن پہلے، میں کہا نالے بھی تسی کھاؤ تاکہ آستا آستا چیزاں ختم ہون، تھوڑا فریج تو بھی لوڈ کٹے، فریج بھی فل لوڈڈ ہویا فریج بھی کوئی چیز رکھن جو کہ جگہ نہیں لب رہی ہوندی۔ تو
बस फिर चाय वालों को चाय दी, इधर उमर साहब ने फाइनली मसाला भून कर उसमें ऐड कर ही दिया मगज़। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, इसको इतना भूनेंगे कि इसमें से वो खुशबुएं उड़ेंगी। फिर सब्ज़ धनिया डालेंगे, हल्की सी सब्ज़ मिर्च डालेंगे, और उसके बाद मज़े से बैठ बैठ कर अफ्तारी में नहीं, सहरी में खाएंगे। ये सहरी का एहतमाम हो रहा है। यहाँ रात के बज भी 10 रहे हैं और मुझे और शानज़े को लग गई भूख। देखें अब रात के 10 बजे हम ये खाना खा रहे हैं, तो फिर कैसे मुझसे सहरी होगी, मुश्किल हो जाएगी ना। इसलिए मैंने सैंडविच बना के ना रख लिए। मैंने कहा जब ज़रूरत होगी बस संभल किए और ठोस ठोस करके खा लिए। तो यहाँ मूंगी के साथ, दाल के साथ बॉइल्ड राइस एंड बॉइल्ड एग खाने का भी दिल कर रहा था, तो वो भी मैंने अपनी और अपनी बेटी के लिए बना ली। बाकी सब लोग खाना शाना खा के फारिग हो गए थे, इवन चाय शाय भी पी के फारिग हो गए थे, मैं रह गई थी। तो बस मैंने अपने लिए और शानज़े के लिए डाली फिर मूंगी की दाल चावलों के ऊपर। बड़ा ही मज़ा आता है खाने का। अच्छा, दाल में चावल जब तक डूब ना जाए, इवन जब तक तैरना शुरू ना कर जाए, मुझे तो मज़ा ही नहीं आता। चावल कम दाल ज़्यादा, मुझे बड़ा मज़ा आता है। दाल ज़्यादा और चावल कम, और यूँ दाल ज़्यादा मुंह में आ रही होती है। तो खैर बड़ा ही मज़े का ये भी खाना था। तो मैंने कहा चलें आज की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं हम लोग। और बस यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आपको पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट अगले दिन नवे व्लॉग नाल। और बस आज का रमज़ान ही चल रहा है, रमज़ान की बातें हैं, रमज़ान के डिशें हैं, रमज़ान के सारे काम हैं। लेकिन खैर अब आने वाली लास्ट अशरे में मैं सारी डिशें रमज़ान की ही अपलोड